بطخ کا ایک بدصورت چوزا۔ یہ ایک موسم گرما کا روشن دن تھا۔ بطخ نے تالاب کے قریب انڈے دینے کے لیے ایک خوبصورت جگہ بنا لی تھی۔ بطخ نے 5 انڈے دیے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ ایک انڈا باقی سب انڈوں سے بڑا اور مختلف ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی، مگر اس نے انڈوں کے ٹوٹنے کا انتظار کیا۔ پھر ایک صبح آخر کار باری باری سب انڈے ٹوٹنے لگے، جن میں سے خوبصورت بچے باہر آنے لگے۔ بطخ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ماں ہوں جس کے بچے اتنے خوبصورت ہیں۔ لیکن بطخ یہ دیکھ کر پریشان بھی ہوئی کیونکہ 5واں انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ بطخ نے کہا، یہ انڈا اتنا طویل وقت کیوں لے رہا ہے؟ خیر وہ پھر سے اس انڈے پر بیٹھ گئی۔ پھر ایک روشن صبح تھی جب یہ انڈا ٹوٹا۔ وہاں سے ایک بدصورت بچہ باہر آ گیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا۔ بطخ نے سوچا، یہ اتنا بدصورت کیوں ہے؟ لیکن بطخ کو امید تھی کہ ایک دن وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، مگر وقت گزرتا گیا اور بچہ بدصورت ہی رہا۔ دوسرے سبھی بچے مل کر اس کا مذاق اڑاتے اور نہ ہی اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ بدصورت بچہ بہت اداس رہنے لگا تھا۔ وہ بدصورت بچہ پانی کے پاس گیا اور پانی میں خود کو دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا، میں کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ میں جو بدصورت ہوں۔ اس بچے نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ جنگل میں کہیں دور چلا گیا۔ پھر جلدی ہی موسم سرما آ گیا۔ بدصورت بچہ بہت اکیلا ہو گیا تھا اور اس کو بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دوسری بطخ کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے بدصورت کہہ کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر ایک دن پھر وہ مرغی کے پاس گیا، لیکن وہاں بھی مرغی نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ رستے میں جاتے ہوئے ایک کتے سے ملا، لیکن کتے نے بھی اس سے دوستی نہ کی۔ بطخ کے بچے نے سوچا، کیا میں واقعی اتنا بدصورت ہوں کہ ایک کتے نے بھی مجھ سے بات نہیں کی؟ بدصورت بچہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتا رہا۔ وہاں ایک کسان سے ملا جو اسے اپنے گھر لے گیا، لیکن وہاں بھی اسے ایک بلی بہت تنگ کرنے لگی تھی۔ آخر کار وہ وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ پھر موسم بدلا اور بہار آ گئی۔ پھر وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتا رہا اور اس نے ایک ندی دیکھی۔ اس میں ایک راج ہنس تیر رہا تھا۔ بطخ کے بچے کو وہ بہت پیارا لگا۔ آخر وہ پانی کے قریب چلا گیا اور جیسے ہی اس نے خود کو پانی میں دیکھا تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ اب بہت خوبصورت راج ہنس بن چکا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں اپنے باقی بہن بھائیوں سے اتنا مختلف تھا، کیونکہ وہ تو ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے اس دوسرے خوبصورت راج ہنس سے دوستی کر لی۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کو بھی بدصورت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔